آج ہمارا ڈے 1 ہے جو 30 ڈیز چیلنج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. آج ہمارا جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، سبحان اللہ، ہمارا رمضان جس طرح گزر رہا ہے، یہ ہر ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے. جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ زیادہ داخل ہوں گے ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی، اور جو جہنم میں لوگ داخل ہوں گے، دونوں امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، ان لوگوں کی کوالٹیز کیا کیا ہوں گی. اچھا، جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی سب سے جو اوپر کوالٹی آتی ہے وہ آتی ہے تقویٰ. وہ تقویٰ اختیار کرتے ہوں گے. نمبر 2 پہ ان کی آتی ہے حسن سلوک. اور اسی طرح اگر ہم جہنم کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ان کی کوالٹی آتی ہے وہ زبان آتی ہے، کہ وہ زبان جو ہے نا وہ خراب کرے گی ان کو. دوسرا ان کے پرائیویٹ پارٹس. سٹارٹ کرتے ہیں تقویٰ سے. اب واٹ از دا میننگ آف تقویٰ؟ اس کو اگر ہم ایزی وے میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے، برائیوں سے پیچھے ہٹنا ہے، اور نیکی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا ہے. آپ کو بہت آسان ایگزامپل جو ملتی ہے اس کی وہ یہ ملتی ہے کہ سمجھو کہ کانٹے دار ایک راستہ ہے جس میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جھاڑیاں بچھی ہوئی ہیں. آپ نے وہاں سے گزرنا ہے اور اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرنا ہے کہ کوئی جھاڑی، کوئی کانٹا آپ کے کپڑوں کو میں پھنس نہ جائے یا آپ کے کپڑوں کو پھاڑ نہ دے. یہی آج کا کہ معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو برائیاں آپ کی طرف لپک رہی ہیں، برائیاں آپ کو کھینچ رہی ہیں. آپ نے اپنے لباس کو، اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کے گزرنا ہے ان برائیوں میں سے کہ آپ ان برائیوں کا شکار نہ بن جائیں، اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ آپ نے لے کے چلنا ہے. یہ وہ دور گزر رہا ہے میں بردرز اینڈ سسٹر، یہ وہ دور گزر رہا ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو آزمائشیں ہیں، جو تقویٰ ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہے، لیکن جو برائیاں ہیں، جو یہ آزمائشیں ہیں، جو انٹرنیٹ ہے، جو آپ کا فیس بک، انسٹاگرام، جو یہ ٹک ٹاک ہے، یہ جو اتنا زیادہ آپ کے گرد جو سرکل ہے، جو آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی ہے، جو کلچر ہے، سو کالڈ کلچر ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کے اندر تقویٰ اختیار کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ اللہ سے مدد مانگیں اور سچے دل سے مانگیں اور سچے دل سے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگو. تو انسان سے نہیں آپ مانگ سکتے یہ چیز، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل ایسا نازل کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اب تقوی سے کیا، اب دیکھیں انسان نہ اس دنیا کے اندر اپنے ارد گرد دیکھتے گا کہ یہ مشکل ہے، یہ راستہ ہے. جس طرح اگر ہم ایگزامپل لیں، ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا دروازہ ہے، ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک دروازہ ہے. ہم ایگزامپل لے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ بند ہو گئے جس کا دروازہ ہی نہیں ہے. اب ارد گرد ہمارے جو معاشرے نے ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں سرکل کے اندر. ہمارے ارد گرد ایک ایسی دیوار جو نظر نہیں آ رہی وہ کھڑی ہو چکی ہے، جو برائیوں کی دیوار ہے، جس کے اندر ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا، ہمیں دروازہ ہی نہیں مل رہا کہ ہم نے کس طرح نکلنا ہے اس راستے سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ برائیوں سے بچنا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس میں راستے کھول دے گا. ترجمہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. مطلب انسان سوچتا ہے نا کہ یار یہ میرا کام اس طرح ہو جائے، میرا کام اس طرح ہو جائے. انسان کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو صرف تقویٰ اختیار کرنا اور اللہ پہ چھوڑ دینا، توکل، یقین اللہ پہ رکھنا ہے، ایسا کہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے دینا ہے. اللہ کہیں نہ کہیں سے ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. انسان کی جہاں پہ سوچ لمیٹڈ ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرنا شروع کر دیں گے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ زندگی کے اندر آج کل کے معاشرے میں، چونکہ جب آپ نکلنا چاہیں گے نا اس دیوار سے، ان کے گرد پریشانیاں ایسی بن چکی ہیں کہ آپ سوچیں گے یار یہ میرا کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، اب میں اس سارے کاموں کے اندر جو ہے وہ برائیوں کو بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، میں ان ساری مشکلات کے اندر جو ہے وہ دین پہ بھی چلنا چاہتا ہوں، میں دین کے لیے ٹائم بھی نکالنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تقویٰ اختیار کروں. تو مجھے ان سب کو کیٹیگرائز کس طرح کرنا ہے؟ تو مجھے فرسٹ پریورٹی جو سیٹ کرنی ہے تقویٰ اختیار کرنا ہے، باقی کام اللہ پہ چھوڑنے ہیں، اللہ نے کرنے ہیں، چونکہ اللہ نے ہی وہ زندگی بنائی ہے انسان کی، اللہ کر دے گا انشاءاللہ. اچھا یار، حسن سلوک جو سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے اپنے گھر سے. جب تم اپنے گھر جاتے ہو تو سمجھو کہ تم نے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اپنی جو تم نے سو کالڈ عزت بنائی ہوئی ہے، جو تمہاری گردن کا سریہ ہے یا جو تم نے شلوار پہنی ہوئی ہے، اس کو اتار کے گھر میں انٹر ہو کہ میں اپنی ساری رسپیکٹ اتارے گھر میں انٹر ہوں. گھر میں تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری اولاد ہے، ان سب کے ساتھ تم نے اس طرح ٹریٹ کرنا ہے کہ دیکھو والدین
سب سے پہلے والدین، بار بار تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، پھر تیرا باپ، اس کے بعد بہنیں جو تمہارے ساتھ تمہاری بچپن سے لے کے مشکل حالات میں تمہارے ساتھ ہیں، اس کے بعد تمہارے بھائی جو تمہارے کندھے کے ساتھ تمہارا کندھا ملا کے چلیں گے زندگی بھر، ان کے بڑے حقوق ہیں. اس کے بعد تمہاری بیوی جو اللہ کی امانت ہے، جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم کے لیے دی ہے، اس کے بعد تمہارے سے ان سب کا سوال لیا جائے گا. تم اگر قوامون بنائے گئے ہو اپنی بیوی کے اوپر، تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے اس کو شہزادی کی طرح رکھا یا تم نے اس کو گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا. اگر تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا. اگر والدین کے ساتھ یا بہن بھائی کے ساتھ تم حسن سلوک نہیں کرو گے اور دنیا جہان کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے لیکن دنیا جہان کے ساتھ تم بہت ہی اچھا حسن سلوک کر رہے ہو، تو ایسے حسن سلوک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حسن سلوک کے منہ پر چپیڑ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کہ اگر آپ اپنے گھر میں بہتر ہو، اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، تو آپ آٹومیٹیکلی معاشرے والوں کے ساتھ بہتر ہو جاؤ گے. میں تمہیں اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ تم گھر میں انٹر ہوئے ہو اور تم اگریسولی انٹر ہوئے ہو اور تم اپنی بیوی سے بات کر رہے ہو، اگریسولی بات کر رہے ہو، وہ بیچاری کچھ نہیں بولے گی. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے تمہارے لیے، وہ اپنا باپ چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنا بھائی چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنی ماں چھوڑ کے آئی ہے، اپنی بہنیں چھوڑ کے آئی ہے. وہ کچھ نہیں بولے گی لیکن دل ہی دل میں کڑ جائے گی، ٹوٹ جائے گی. وہ بیچاری کچھ بات کرنا چاہے گی لیکن وہ اپنے اندر رکھ لے گی، یار میں اس بندے سے کیا بات کروں. اور جب تم اس کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو سمجھ لو اس بات کو کہ تم یہ سوچ رہے ہو یا تمہاری سوچ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ I am the one who is feeding you. تو اس بات کو نکال دو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ قوامون بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم ذریعہ بن سکو ان سب کو کھلانے کا. اور اسی طرح تمہارا باپ اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے یا تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، حکم ہے اس کے سامنے اف بھی نہ کرو. اف کا مطلب جانتے ہو تم کہ اگر کوئی بات ہم نے کر دی تو ہم کہہ نہیں دیتے یار اف یار یہ کیا بات کر دی. ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. حسن سلوک اسٹارٹ ہی گھر سے ہوتا ہے. اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہو، تم اپنی ماں کے ساتھ اچھے ہو، تم اپنے باپ کے ساتھ اچھے ہو، تم اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے ہو، تو تم آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ہوگے، اپنے کاروبار میں جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہو اچھے ہوگے، اپنے معاشرے میں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ اچھے ہوگے، چونکہ یہ چیز سٹارٹ ہی گھر سے ہوتی ہے. لیکن اگر تم اپنی بیوی کے، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک نہیں رکھتے، تو جان لو کہ تمہارے اندر یہ وہ کوالٹی نہیں ہے جو جنت میں داخل ہونے والی کوالٹی ہے. اچھا، اب زبان کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنی زبان سے کتنی غلط باتیں کر جاتے ہیں. مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہیں، مذاق میں گالیاں دے جاتے ہیں، مذاق کے اندر ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں اسلام کے دائرے سے خارج کر جاتی ہیں. نعوذ باللہ. میں نے اس کا کیا حل نکالا؟ میں نے حل یہ نکالا کہ اپنی زبان کو تسبیح سے تار رکھیں. آپ فری بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی مستی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی غلط باتیں کر رہا ہے، اپنی زبان کو آپ نے تسبیح سے تار رکھنا ہے. کوئی بھی تسبیح کر لیں، اپنی زبان کو تر رکھنا ہے. اپنی زبان کو جب آپ فری نہیں چھوڑیں گے نا تو آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وہ فری ٹائم نہیں ہوگا کہ اگر اس بندے نے میرے سے کوئی فضول بات کی، کوئی لغو بات کی، میں اس کو لغو جواب دوں. آپ خاموش رہیں گے اور آپ محسوس کریں کہ آپ نے بہتر بولا ہے. جب تک انسان نہیں بولتا ہے نا، وہ اپنے وقار کو قائم رکھتا ہے. جب وہ بولتا ہے یا وہ گراتا ہے یا وہ اٹھاتا ہے، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے اس کا وقار جو ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے. تو اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. زبان دو ہونٹوں کے درمیان جو گوشت ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان جو گوشت ہے، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، ہم نے اسے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے اسے گالی گلوچ نہیں کرنی، ہم نے اس سے غلط مذاق نہیں کرنے، ہم نے اس سے جو ہے کسی کی کینہ، کسی کا بغض جو ہے دل میں رکھ کے کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی. ہم نے کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی. ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. کس لیے؟ کیونکہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم دوزخ میں نہ جائیں. ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. کسی کے لیے جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اپنے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. میں بردرز، اور اللہ تعالیٰ ضرور حل نکالیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کریں گے، کیونکہ تم حق کے سچ کے راستے میں جا رہے ہو. اگر تمہیں ہرڈز مل رہی ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے مل رہی ہیں، ان کو کٹ ڈاؤن کرے گا اللہ تعالیٰ، تمہاری مدد کرے گا. اس میں اللہ سے مانگو، بڑھو آگے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا جو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا عطا کرے گا، ایسے دروازے کھولے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہوگے کہ تم اس قابل بھی ہو کہ تم
معاشرے میں سروائیو کر سکو. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ان بلندیوں پہ لے کے جائے گا اگر تم اللہ کے لیے کرو گے, اگر تم اللہ کے لیے حلال کی طرف آؤ گے, حرام کو چھوڑو گے. ایسا نعمت بدل دے گا, ایسا نعمت بدل دے گا کہ تم کیا تمہارا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہوں سے خوشیاں دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ یار یہ خوشیاں مجھے مل سکتی تھی. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں حرام کی طرف بڑھتا ہی نہ. لڑکیوں کے لیے بالکل سیم یہی بات میں کروں گا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنے حرام رشتے کو حلال میں بدلو, اپنے والدین سے بات کرو اور حلال کی طرف بڑھو. اور حلال کی طرف بڑھتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ لڑکا جو ہے وہ اسٹیبل ہوگا پھر میں شادی کروں گی. یار اسٹیبل وہ نکاح کے بعد ہو جائے گا. اپنے باپ کو دیکھ کے اسٹینڈرڈ مت سیٹ کرو, اس کو 50 سال لگ گئے اس اسٹینڈرڈ پہ آتے ہوئے. تم اس 25 سال کے لڑکے سے یا اس 20 سال کے لڑکے سے یا 18 سال کے لڑکے سے وہ ایکسپیکٹیشنز ہٹا دو, شادی کرو, اللہ کے مدد لو, بیچ میں ساتھ چلو دونوں. اللہ تعالیٰ برکتیں ایسی نازل کرے گا تمہارے باپ سے آگے, وہ لڑکا حلال کی برکت سے تمہیں اور آگے بڑھ کے تمہیں دے گا انشاءاللہ. اس بات کے ساتھ میں اپنے آپ کو کنکلیوڈ کروں گا اپنی بات کو کہ ہر سیکنڈ, ہر لمحہ, ہر دن اپنی لائف کا امپورٹنٹ بنائیں, اپنے آپ کو چینج کریں. ریٹرن ٹو اللہ بفور اٹس ٹو لیٹ.